آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا یا ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی عزت سے لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ قیامت آنے تک روح برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف۔ تکمیت الایمان و بہار شریعت وغیرہ میں ہے یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودا میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کو آوا گون اور تناسخ کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں گے موت کیا ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اب بات کریں گے مرنے کے بعد روح رہتی کہاں ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علبین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، اور کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہ برہوت میں اور کسی کی تحبین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ میں یا قبر میں۔ اب ہم لوگ یہ جان گئے کہ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ اب اگلے ٹاپک پہ اپنی بات کیا ہوگی، کیا روح بھی مرتی ہے؟